السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ منورہ کے یہود میں گنتی کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تورات شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفات کو بڑے نمایاں طور پر بیان کیا گیا تھا۔ ان میں ایک صفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل غصے پر غالب ہوگا، اور دوسری صفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید جہالت کے سلوک کے باوجود حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو غصہ دلایا جائے، اس کے خاندان کو برا بھلا کہا جائے اور وہ تحمل کا ثبوت دے۔ اسی طرح کون ایسا شخص ہے جس کے ساتھ جہالت ہوتی جائے مگر اس کے حوصلے اور حلم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفات موجود تھی، جس کی مثال یہ واقعہ پیش کرتا ہے۔ زید بن ثانہ ایک مشہور یہودی عالم تھے۔ وہ حق کا متلاشی اور تورات کا عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کی روشنی میں دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ مگر اوپر ذکر کی گئی دو صفات ایسی تھی جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ وہ مختلف حیلے بہانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ چند دن گزرے کہ اسے یہ موقع میسر آ ہی گیا تھا۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم فلاں بستی میں رہتی ہے۔ یا اس نے اپنی قوم کے بارے میں بتایا کہ میرا تعلق فلاں قبیلہ اور بستی سے ہے، میری قوم کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لوگے تو تمہارے پاس صبح و شام بڑی وافر مقدار میں رزق آئے گا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دنوں قحط سالی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ مرتد نہ ہو جائیں، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو کچھ مال و متاع بھیج دیں تاکہ ان کی بھوک کا مداوع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا ہمارے پاس ان دنوں بیت المال میں کچھ مال موجود ہے جو ان کو بھیجا جا سکے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان ایام میں بیت المال خالی تھا، شاید اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ زید بن ثانہ نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں ایک مقررہ وقت کے بعد ادا کر دیں اور ان کے پیسے ابھی لے لیں۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے 80 سکے یعنی دینار دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اس مال میں سے اپنی قوم کی مدد کرو۔ وہ بدو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے میں ابھی چند روز باقی تھے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع الغرقد میں تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اسے خوب زور سے کھینچا۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے اتر گئی۔ میں نے ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد کیا میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم تم بنو عبد المطلب قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ دوستو آپ ذرا اوپر والے الفاظ پر غور کیجئے۔ زید کا مطالبہ بڑا ہی غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے۔ پھر انداز ایسا بازاری کہ پورے خاندان کو یعنی عبد المطلب کو شامل کر دیا۔ یہ انداز، یہ طریقہ کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس یہودی کی یہ بات سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی سنی تو سیدنا عمر فاروق خاموش نہ رہ سکے، گویا ہوئے کہ اے اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ ہوتا تو میں اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثانہ کے الفاظ سن کر بھی مشتعل نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عمر ایسی بات نہ کرو، تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کر دوں اور اسے سمجھاتے کہ قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کا قرض واپس کر دو اور اسے 20 سا یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کھجوریں زیادہ کیوں دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اس کے بدلے میں اسے زیادہ کھجوریں ادا کر دو۔ زید بن ثانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید بن ثانہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں زیادہ دی۔ جب میں نے کھجوریں وصول کر لی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم ہی اپنا تعارف کروا دو۔ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یعنی وہی مشہور یہودی عالم ہے تو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے تم جو پیش آئے ہو، تمہیں ہرگز اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر تم بالکل درست کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی تمام صفات دیکھ لی تھی، صرف 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان 2 صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول نبی آخری الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر زید بن ثانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مسجد نبوی تشریف لے آئے اور سب کے سامنے واشگاف الفاظ میں کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ یہ انتہائی مالدار شخص تھے۔ مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا دلی سے بھی نوازا تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچنے کا موقع کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ غزوہ تبوک کے دوران انتقال کر گئے تھے۔ تو دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی بہت درگزر کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ مستدرک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ المستدرک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ شعب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادتی بھی کی گئی، میں نے کبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، بشرطے کہ اللہ کی حدود نہ پامال کی جائے، اور جب اللہ کی حد پامال کی جاتی تو آپ اس پر سب سے زیادہ غضب فرماتے، اور آپ کو جب بھی 2 چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، بشرطیہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ جامع الترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، بشرطیہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتی تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حد پامال کی جاتی تو آپ ان کا انتقام لیتے تھے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے ابتداءً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے،
اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے؟ منادی کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ معجم الاوسط۔ افو درگزر کے چند واقعات اور بھی ملاحظہ کیجئے۔ میمون بن مہران روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی باندی ایک پیالہ لے کر آئی جس میں گرم گرم سالن تھا۔ ان کے پاس اس وقت مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باندی لڑکھڑائی اور ان پر وہ شوربہ گر گیا۔ میمون نے اس باندی کو مارنے کا ارادہ کیا تو باندی نے کہا اے میرے آقا، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کیجئے، والکاظمین الغیظ۔ میمون نے کہا میں نے اس پر عمل کر لیا، یعنی غصہ ضبط کر لیا۔ اس نے کہا اس کے بعد کی آیت پر بھی عمل کیجئے، والعافین عن الناس۔ میمون نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ باندی نے اس پر اس حصے کی تلاوت بھی کر ڈالی، واللہ یحب المحسنین۔ میمون نے کہا میں تمہارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیں کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم دے دیا۔ بخاری کتاب فرائض الخمس۔ دوستو امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی لونڈی وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر گر گیا جس سے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے پھر عرض کی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر اس نے عرض کی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ زین العابدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے انتقال کے وقت بلایا۔ میں ان کے پاس گئی تو مجھ سے کہا ہمارے درمیان کوئی بات ہو جایا کرتی تھی تو جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی ساری باتیں معاف فرمائے اور ان سے درگزر فرمائے اور ان باتوں کی سزا سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ آپ کو خوش فرمائے۔ پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے بھی یہی کہا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ رکھا تھا جس سے ان کے گھٹنے ننگے ہو رہے تھے اور اس کا انہیں احساس نہیں تھا۔ انہیں دیکھ کر حضور نے فرمایا تمہارے یہ ساتھی جھگڑ کر آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا میرے اور ابن خطاب کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی، جلدی میں ان کو نامناسب بات کہہ بیٹھا، لیکن پھر مجھے ندامت ہوئی جس پر میں نے ان سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔
ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر پوچھا، یہاں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ گئے۔ انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، اور انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر 2 دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم قصور میرا زیادہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو تم سب نے کہا تھا تم غلط کہتے ہو، لیکن اس وقت ابو بکر نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے اپنا مال اور جان کے ساتھ میرے ساتھ غمخواری کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا، کیا تم میرے ساتھی کو میری وجہ سے چھوڑ دو گے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ یہ ہمیں اسلام کی وہ مبارک اور نورانی تعلیمات کے جن کی برکت اور نورانیت کی وجہ سے دوستو ہمارا یہ انسانی معاشرہ بہمی رنجش اور ناراضگی اور خفگی اور ناخوشگواری سے چھٹکارا حاصل کر کے اخوت و بھائی چارگی اور اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کر سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس نقطے پر آ کر کھڑا ہونا ہوگا کہ اسلام کی ان روشن اور مبارک تعلیمات کو سینے سے لگانا ہوگا اور انہیں مذہب اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہمارے اس معاشرے اور ہماری اس اجتماعی زندگی سے نفرت، حقارت اور دشمنی کا خاتمہ ممکن ہوگا، اور اخوت و بھائی چارگی اور الفت و محبت کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔